نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے خاص و لائق ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بابرکات پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں اہل بیت عظام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر۔ معزز حضرات و سامعین، جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہیں، یہ ماہ مقدس جو اسلامی سال کا جمادی الثانی مہینہ ہے، اس میں ہم موجود ہیں، اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالہ سے مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں اسی مناسبت سے انشاءاللہ آپ کے سامنے اس عظیم شخصیت کے اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے، ان کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اس چیز کو جان لیجئے کہ ابو بکر اور صدیق یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام نہیں ہیں۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، آپ کی پہچان ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو صدیق ہے یہ آپ کا لقب ہے، آپ کی یہ شہرت ہے صداقت کی وجہ سے۔ عتیق بھی آپ کا لقب ہے، مگر نہ آپ کا نام عبداللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بہترین اور محبوب ترین نام ہے۔ احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو جو دنیا میں محبوب ترین نام ہے ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو نام آتا ہے وہ عبداللہ ہے، اور یہ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان ہے، ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 برس بعد جو ہاتھی والا واقعہ ابرہہ کا مشہور واقعہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر اشارہ موجود ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس واقعہ کے وقوع کے 2.5 برس بعد پیدا ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اول المسلمین ہیں۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ کے اوپر اسلام، آپ کے اوپر ایمان لانے والے، آپ کے دامن سے اپنے دامن کو وابستہ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مردوں میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پہ آپ اسلام لے کر آئے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے اول المسلمین بھی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد اس پر عمل پیرا ہو کر آپ سب سے پہلے اول المؤمنین بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا شرف بھی رکھتے ہیں جو شرف انتہائی عظیم اور عرفہ ہے، اس اعتبار سے کہ جس طرح نبی بننا اور رسول بننا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ عطا ہوتی ہے کہ کسی کو نبی اور رسول بنا دے، اسی طرح صحابی بننا بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا ہے جو نبوت اور رسالت کے بعد سب سے عظیم شرف ہے، صحابیت کا شرف جو وہبی شرف ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور صرف صحابی ہی نہیں، صحابی ہونا بھی بڑا عظیم ہے۔ اگر اسی چیز کے اوپر میں بات کروں، صحابی ہونے کی فضیلت
تو بڑا وقت گزر سکتا ہے، لیکن آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے، اتنا اشارہ ہی کافی ہے کہ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے عظیم شرف جو دنیا میں پایا جاتا ہے وہ صحابیت کا شرف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف خود ہی صحابی نہیں، آپ تو صحابی ہیں، افضل الصحابہ ہیں، امام الصحابہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بھی صحابی رسول ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں، ایک کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا زبیر بن عوام کی بیوی تھی اور جن کے بدن سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابی پیدا ہوئے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں۔ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دوسری بیٹی جن کا نام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ہے، جو نبی کی بیوی اور ہماری ماں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صحابیت اور ان کی عظمت میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس کی اصل کو دیکھیں، جس کو اوپر کی طرف دیکھیں تو ابو بکر صدیق سے اوپر ان کے والد بھی صحابی ہیں، اگر نیچے کی طرف آئیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی صحابیت کے شرف سے مشرف ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں جس وقت میں ہم موجود ہیں یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں کفر کی یلغار ہے، جہاں فسق و فجور کی بھرمار ہے، وہیں پہ جہاں پہ اللہ کی توہین کی جاتی ہے، جہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی جاتی ہے، وہاں پہ نبی کے صحابہ کی ناموس، عزت و ناموس کے اوپر حملے بھی کیے جاتے ہیں، اور ابو بکر صدیق کی سفید چادر کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جب تک ابو بکر صدیق کی روحانی اولاد موجود ہے، جہاں تک محمد الرسول اللہ کے دین کے سپاہی موجود ہیں، جہاں تک اہل ایمان موجود ہیں، جب تک اہل اسلام موجود ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو ہم داغدار نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ان چہروں کو بے نقاب کریں گے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اول المسلمین کے اوپر نقد کریں گے، بلکہ ان چہروں کو ہم جو ہے نمایاں کریں گے جو ایمان کا لبادہ اوڑھ کر ابو بکر صدیق جن سے ایمان شروع ہوتا ہے اس پر نقب زنی کرتے ہیں۔ آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے نزدیک دیکھ لیجئے تاکہ فرق واضح ہو جائے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ واضح ہو جائے، رب کا قرآن جب سامنے آ جائے، اللہ کا فرمان سامنے آ جائے، ابو بکر صدیق کا مقام سامنے آ جائے، اس کے بعد جو انکار کرے تو واضح ہو جائے یہ رحمانی ہے یا کسی اور طرف سے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کا کیا مقام بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کی شان بیان کی گئی ہے، اور کس قدر بیان کی گئی ہے؟ اس قدر زیادہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی جو ابتدا ہے الف ہے، الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا کا پورا قرآن، اور قرآن کا ہر پارہ 30 کے 30 پارے اور 114 سورتیں، 540 رکوع، 15 سجدے، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے قرآن کا ہر صفحہ، ہر جو ہے قرآن کی سورت کی آیت اور قرآن کا ہر لفظ اس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے موجود ہے۔ قرآن حکیم کے اندر صحابہ کرام کی عظمت موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قرآن سارا کا سارا صحابہ کرام کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس طرف جائیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے جہاں پر فضائل موجود ہیں، تو جب دیگر تمام صحابہ قرآن حکیم کے فضائل کے مستحق اور مصداق ہیں تو ابو بکر صدیق تو بالاولیٰ مستحق اور مصداق ہیں، کیونکہ صحابیت کی سواری ہی ان سے چلتی ہے، صحابیت کی ابتدا ہی ان سے ہوتی ہے، صحابیت کی سواد ہی ان سے شروع ہوتی ہے۔ اگر کسی عمارت کے اندر نیچے بنیاد نہ رکھی جائے عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر صدیق سے سلسلہ نہ شروع کیا جائے تو صحابہ شروع ہی نہیں ہو سکتے۔ اور جس طرح کسی عمارت سے نیچے سے بنیاد کو ہٹا دیا جائے
عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمارت کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ہٹا دیا جائے تو دین اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے قرآن حکیم کے اندر جتنے بھی مقامات کے اوپر صحابہ کرام کے فضائل موجود ہیں، یہ میرا ایمان ہے اور یہ چیز بالکل واضح ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان کا مصداق جہاں پہ دیگر صحابہ ہیں وہاں پہ ان سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آگے بڑھیے، یہ تو عمومی فضائل ہیں، اگر ہم آگے بڑھیں تو قرآن حکیم کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن حکیم کے اندر قرآن حکیم کی سورہ توبہ کھولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا تنصروه، اور لوگوں اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے ہر لمحے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت کی۔ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اہل مکہ کا وہ منظر یاد رکھیے، وہ منظر اپنے آنکھوں کے سامنے لائیے جب کفار مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے، اور اتنے زیادہ دشمن ہو گئے کہ جب دلائل کے میدان میں عاجز، مقہور اور مغلوب اور بے بس ہو گئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے۔ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقد اخرجہ اللہ، اللہ رب العزت نے ایسے کڑے وقت کے اندر بھی آپ کی نگرانی کی ہے اور آپ کو مکہ سے بحفاظت مدینہ پہنچایا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین، فرمایا دو میں سے ایک، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے تھے وہاں پہ محمد اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کا ہم سفر ایک اور بھی تھا۔ ثانی اثنین، قرآن حکیم کھولیے، یہ قرآن حکیم متفقہ ہے سب کے نزدیک۔ قرآن حکیم کی آیت قرآن میں موجود ہے، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن حکیم کے تراجم اٹھائیے، اہل سنہ کے ترجمے اٹھائیے، اہل تشیع کے ترجمے اٹھائیے، وہاں پر دیکھیے ثانی اثنین، ایک محمد الرسول اللہ ہے، دوسرے کون ہیں؟ آگے بڑھیے، اہل تشیع کی معتبر تفاسیر اٹھائیے، تفسیر صافی اٹھائیے، تفسیر مجمع البیان اٹھائیے، دیگر تفاسیر اٹھائیے، ان کے اندر دیکھیے ثانی اثنین ایک محمد الرسول اللہ ہیں، محمد کے ساتھ آپ کا ایک اور بھی ہم سفر تھا۔ وہاں اس قرآن کی آیت کے اندر ثانی اثنین کی تفسیر کے اندر کسی تفسیر کے اندر دکھائیے جہاں پہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ابو بکر موجود نہ ہو، کوئی اور موجود ہو۔ ثانی اثنین فرمایا دو ہیں، ایک اللہ کے رسول ہیں اور دوسرے ابو بکر الصدیق ہیں۔ اذ ہما فی الغار، آگے چلیے، فرمایا اذ ہما، وہ دونوں فی الغار، غار کے اندر تھے۔ جائیے اہل سنت تراجم اٹھائیے، اہل تشیع کے تراجم اٹھائیے، سب کی تفاسیر کو جانچیے، پرکھ کیجئے، دیکھیے ہم بڑے وسعت والے ہیں، بڑے ظرف والے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر اکتفا نہ کرو، جاؤ اپنے گھر کا حوالہ دو، گھر کی خبر لو، دیکھو اذ ہما فی الغار کے اندر اس کا مصداق کون ہے؟ ہما، اس کے اندر ضمیر کے اندر دو ہیں، ہوا ضمیر واحد کے لیے آتی ہے، ہما ضمیر دو کے لیے آتی ہے، اس لیے محمد اکیلے نہیں تھے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک اور ہم سفر بھی تھا۔ وہ ہم سفر کون تھا؟ جائیے اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ اذ ہما فی الغار، وہ ہم سفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے تیسرے نمبر پہ پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، یقول یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور لصاحبہ جس کو اللہ رب العزت نے صاحب کہا ہے وہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ساتھی ابو بکر الصدیق ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ ابو بکر صدیق کا صاحب کا یہ وہ شرف ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے۔
اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، تمام کے تمام صحابہ، چاہے وہ مہاجرین ہوں، چاہے وہ انصار ہوں، اہل بدر ہوں، اہل احد ہوں، اہل احزاب ہوں، اہل خندق ہوں، جتنے بھی نبی کے صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ، وہ صغار صحابہ ہوں، وہ کبار صحابہ ہوں، کوئی بھی جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام کے تمام صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر صحابی نہیں کہا۔ اگر کسی کو کہا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے صحابی کہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن بھی سچا ہے اور محمد الرسول اللہ کی زبان بھی سچی ہے۔ ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا برحق ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم کہاں سے نکالو گے ابوبکر کو؟ رب نے قرآن میں صحابی کہا ہے۔ اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بعد کے حالات ایسے پیدا ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن کے اندر ان کو صحابی قرار دی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کی زبان ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب پیغمبر اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہہ رہے تھے لا تحزن، غم زدہ نہ ہوئیے۔ ابوبکر صدیق کو تو دلاسا میرے پیغمبر دیتے ہیں، ابوبکر صدیق کا غم میرے پیغمبر سے نہیں دیکھا جاتا، ابوبکر صدیق کی پریشانی میرے پیغمبر سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سے کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ ہم تو صدیقی ہیں، ہم صرف محمدی نہیں ہیں، بلکہ محمدی ہونے کے ساتھ ساتھ، توحیدی ہونے کے ساتھ ساتھ، محمدی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے صدیقی بھی ہیں، ہم علوی بھی ہیں، ہم ابو بکر صدیق کو ماننے والے بھی ہیں، علی المرتضیٰ کا جھنڈا لہرانے والے بھی۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، فرمایا لا تحزن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ابو بکر پریشان نہ ہو، لا تحزن۔ اور اب بھی جب لوگ ابو بکر صدیق کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، شاید وہاں بھی میرے پیغمبر دلاسا دے رہے ہوں، ابو بکر لا تحزن، کیونکہ ابو بکر محبوب کے قدموں میں ہے، محبوب کے پڑوس کے اندر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ان اللہ معنا، تیرے ساتھ تو تیرا رب کھڑا ہوا ہے۔ لا تحزن، لا تحزن کہنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، دلاسا دینے والے محمد الرسول اللہ ہیں، اور معنا نا ضمیر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن حکیم کی ایک ہی آیت ہے، اور ایک ہی آیت کے اندر 3 جگہ پہ اللہ رب العزت نے محمد کو اور ابو بکر کو یکجا کر دی ہے، کہ ابو بکر کا رشتہ محمد رسول اللہ سے اس قدر پختہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر 3 جگہ پر محمد اور ابو بکر کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ابو بکر کو محمد رسول اللہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ابو بکر تو آج بھی محمد کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، کوئی جدا کر کے تو دکھائے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر کے ساتھ نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ایک ساتھ جمع کر دی ہے۔ یہ اکیلے ابو بکر کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی دوسری آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، فرمایا میرے محبوب پیغمبر اہل کائنات کو بتا دیجئے والذی جاء بالصدق، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی وہ زبان ہے جو کائنات کی سچی ترین زبان ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں، میرے سے بڑھ کر حق و صداقت پر مبنی بات کرنے والا کوئی نہیں۔ کل کائنات کھڑی ہو جائے اور ابو بکر صدیق کے بارے میں جرا کرے، ہم کل کائنات کی باتوں کو اپنے جوتے کے تلوے کے نیچے سے گزار دیں گے، اللہ رب العزت کا قرآن مقدم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، فرمایا میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دیجئے کہ ایک وہ شخصیت ہے جو صدق اور سچ کو لے کر آئی ہے، والذی صدق بہ، اور دوسری وہ شخصیت ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جائیے قرآن حکیم کی اس آیت کی تفسیر پڑھیے، اہل سنت کے مصادر کھنگالیے، اہل سنت کی معتبر ترین تفاسیر پڑھیے۔ تفسیر طبری
جو ائمہ اہل سنہ میں بڑے امام کی تفسیر ہے، جو اہل سنت کی تفاسیر میں سے معتبر ترین تفسیر ہے، اس کو پڑھیے، آگے چلیے۔ تفسیر بغوی پڑھیے، اس سے آگے چلیے۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی پڑھیے، تفسیر ابن کثیر پڑھیے، آگے چلتے جائیے۔ بے شمار تفاسیر موجود ہیں، تفاسیر کو کھنگالیے، پڑھیے۔ والذی جاء بالصدق کا مصداق کون ہے؟ یہاں پر سچ کو لانے والے کون ہیں اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ یہاں قرآن نے دو شخصیتوں کا اشارہ کیا ہے۔ وہ دو شخصیتیں کون سی ہیں؟ جائیے اہل سنت کے مصادر اور اہل سنت کی تفاسیر کھولیے۔ اور ہم کم ظرف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جائیے اپنی تفاسیر کھولیے اور ان کے اندر دیکھیے کہ ان دو شخصیتوں سے مراد کون ہیں۔ آپ کو جو ہے اشارہ ہم نے دے دیے ہے، قرآن کی آیت ہم نے بتا دی ہے۔ آگے جو ہے اس کو کھنگالنا اور اس کے بارے میں احاطہ کرنا، دیکھنا کہ اس کے مصداق کون ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ آپ کی تفسیر مجمع البیان ہے اور صفحہ نمبر 458 ہے۔ لکھنے والے تمہارے بہت معتبر جو ہے مفسر ہیں، اہل تشیع کے بڑے مفسر، کہتے ہیں لوگوں سن لو، والذی جاء بالصدق، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایک وہ شخصیت ہے جو صدق کو لے کر آئی ہے، ہوا رسول اللہ، جو شخصیت سچ کو لے کر آئی ہے اس سے مراد محمد الرسول اللہ ہیں۔ والذی صدق بہ ہوا ابو بکر، اور جو اس سچ کی تصدیق کرنے والی شخصیت ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کون مائی کا لال انکار کر سکتا ہے؟ ہم بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، بغاوت حق کے ساتھ کرنے، حق کے ساتھ ہم جو ہے علل اعلان بغاوت کرنے والے ہیں، حق کے ساتھ بات کرنے والے ہیں۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ دلائل کی لڑائی ہے، ہم جو ہے جنگ لڑنے والے ہیں وہ دلائل کی روح سے لڑنے والے ہیں۔ ہم گالم گلوچ کرنے والے نہیں ہیں، تبرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا مسلک تبرہ نہیں ہے، ہمارا مسلک تولا ہے۔ ہمارا مسلک نفرت پھیلانا نہیں ہے بلکہ محبت پھیلانا ہے۔ ہمارا مسلک جو ہے اڑتی ہوئی باتوں کو پیش کرنا نہیں ہے بلکہ رب کے قرآن کو پیش کرنا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان کو پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے اور اس کی تفسیر ان کی معتبر تفسیر سے پیش کی ہے کہ صدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی ابو بکر صدیق اور محمد رسول اللہ کو یکجا کر دیا۔ آئیے قرآن حکیم کی تیسری آیت سنیے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں آخری پارے کے اندر سورۃ اللیل کے اندر فرمایا لا یصلاھا الا الاشقی، یہ جو جہنم ہے اس میں جانے والے بدبخت ہوں گے، جن کو بدبختی گھیر لے گی وہ اللہ رب العزت کی جہنم کے مستحق ہوں گے۔ وگرنہ جو بندہ اللہ رب العزت کی رحمت کو پانے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، اللہ رب العزت کی جنت جو ہے اس کے اندر داخل ہونے والے جو ہے متقی انسان ہوں گے، متقی انسان۔ وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، جہنم سے اللہ رب العزت متقی لوگوں کو بچائے گا۔ یاد رکھیے قرآن حکیم کی سورۃ اللیل کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کا مصداق ہر ایک انسان ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بھی بدبختی سے بچا لیا گیا اور خوش قسمت اس کو بنا دیا گیا وہ اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی؟ یہ آیت نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جائیے دیکھیے، تفاسیر کو کھولیے کہ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے کہ ابو بکر صدیق کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، رب کی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جنت ان کے الاٹمنٹ کر دی ہے، نام کر دی ہے، اب کل کائنات مل کر ان سے جنت چھین نہیں سکتی، اپنی جنت چھنوا ضرور سکتی ہے۔ حضرات یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سنیے۔ قرآن حکیم کی 3 آیات ہو گئی ہیں، اب آئیے چوتھی آیت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی، میرے محبوب پیغمبر پریشان ہوئے تھے
اور 1 مہینہ پریشانی کی حالت کے اندر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ایف کے نام سے مشہور ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، رب کے قرآن میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس واقعے کے اندر ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ، اس کے اندر منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور ان منافقین کے جو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا اس کا شکار ہونے والوں میں سے ایک نام مصطح بن اساسہ کا بھی ہے۔ مصطح بن اساسہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، لیکن پروپیگنڈے جو ہے اس قدر سخت ہوتے ہیں کہ مصطح بن اساسہ جیسی شخصیت جو ہے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے بہتان لگائے تھے، مصطح بھی ان بہتان لگانے والوں کا جو ہے ان کے دام تزویر کے اندر پھنس گئے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ لا انفق علی مصطح، کہنے لگے مصطح کا کھانا پینا میں کرتا ہوں، اس کا خیال میں کرتا ہوں، کپڑے اس کو لے کر میں لیتا ہوں، روٹی کھانا اس کا بندوبست میں کرتا ہوں، اور اس نے میری بیٹی کے اوپر الزام لگائے ہیں، آج کے بعد میں مصطح بن اساسہ کے اوپر اللہ کی قسم خرچ نہیں کروں گا۔ یہ کیسی بات ہے کہ آج تک پلتا ہمارے پاس ہے اور میری ہی بیٹی کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا۔ کیوں قرآن نازل کیا تھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور خرچ کرنے کی وجہ سے جو نیکیاں بڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکیوں کے جو سلسلہ ہے بڑھنے کا، اللہ رب العزت کو یہ رکنا گوارا نہیں ہوا، فوراً قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ابو بکر صدیق، یہ چیز واضح ہے کہ مصطح بن اساسہ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ابو بکر صدیق آپ تو بڑے وسیع و ظرف ہیں، آپ نے ان کے اوپر خرچ کرنا بند کیوں کر دیا ہے؟ آپ ان کے اوپر خرچ کرتے رہیں، جہاں پہ خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو خرچ کرنے کا اجر و ثواب دے گا، وہاں پہ ایک اور بھی چیز نوٹ کر لیجئے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ رب العزت تمہارے زندگی بھر کی جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری معاف کر دے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مغفرت کا اعلان کیا۔ پڑھیے قرآن حکیم کی یہ آیت، یہ 4تھی آیت میں نے پیش کی ہے، اور مائی کا کوئی لال دنیا میں موجود نہیں ہے جو ان 4 آیات میں سے کوئی ایک آیت ایسی دکھا دے کہ جس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور ان آیات میں سے کسی آیت کا مصداق ہو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آئیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 5ویں آیت قرآن حکیم کی سن لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر سورہ توبہ کی یہ 100 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج لوگ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں جو فضائل بیان ہوئے ہیں یہ تو اہل بیت کے فضائل ہیں، یہ اہل بیت کے فضائل ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں، یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور صرف میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ میری جماعت کا عقیدہ ہے، میری جماعت کے ہر ایک خطیب کا عقیدہ ہے، میری جماعت کے ہر ایک فرد کا عقیدہ ہے، مسلک اہل الحدیث کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ہم جس طرح نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نبی کے صحابہ میں سے ہر ایک صحابی سے محبت کرنا جیسے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کے فرزندان میں سے ہر ایک فرزند سے محبت کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے محبت نہیں رکھتا اس کا بھی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور جو نبی کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا اس کا بھی نہ مسلک اہل حدیث سے تعلق ہے، نہ محمد رسول اللہ سے تعلق ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی
नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा हैं उनसे मोहब्बत करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है, और नबी के अहले बैत से मोहब्बत करना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन बाद लोगों की शूमियत किस्मत, वो समझते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, और वो फ़कत अहले बैत जो उनके बने बनाए हैं उनसे मोहब्बत का दावा करते हुए कहते हैं कि कुरान हकीम के अंदर जितनी भी फ़ज़ाइल की आयात मौजूद हैं वो अहले बैत के बारे में है, सहाबा कराम के बारे में नहीं है। हम कहते हैं आगे बढ़िए, ज़रा जुर्रत कीजिए और आगे बढ़कर हमें कुरान हकीम की इस आयत का जवाब दीजिए। ये आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वस्साबिकून अल-अव्वलून, जो पहले सबकत लेने जाने वाले हैं, मिनल मुहाजिरीन, जिनके अंदर मुहाजिरीन हैं सबसे पहले, वल अंसार, और दूसरे नंबर पे अंसार हैं, वल्लदीन तबऊहुम, और जो इनके पैरोकार हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अपने रब से राज़ी हैं। वअद्द लहुम जन्नात, अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत तैयार कर दी है। हमें बताइए मुहाजिरीन कौन है? क्या अबू बकर मुहाजिर है या नहीं? क्या उमर मुहाजिर है कि नहीं? क्या उस्मान ज़ुन्नुरैन मुहाजिर हैं कि नहीं? ये मुहाजिरीन के अंदर इनका शुमार होता है कि नहीं? कितने ही ज़्यादा सहाबा हैं जो मुहाजिरीन के अंदर आते हैं। और अंसार के बारे में बताइए, अंसार के अंदर क्या अली अल मुर्तज़ा आते हैं? अंसार के अंदर क्या जो है या अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं? अंसार के अंदर क्या अकील आते हैं? हमें ज़रा तकसीम करके बता दीजिए, ज़रा जो है हिम्मत का मुजाहरा कीजिए। क़यामत आ सकती है, तुमसे यह तकसीम नहीं हो सकती, लिहाजा मानना पड़ेगा कुरान में जो फ़ज़ाइल मौजूद हैं, जहाँ पे अहले बैत इन फ़ज़ाइल का मिस्ताक है, वहाँ पे नबी के सहाबा मिस्ताक है। जिस तरह सहाबा को कुरान के इन फ़ज़ाइल से जुदा नहीं किया जा सकता, उसी तरह अहले बैत को भी जुदा नहीं किया जा सकता। दोनों से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसी पर हम जिंदा हैं, इसी पर मरेंगे। हज़रात, मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि मैंने आपके सामने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत रब के कुरान से बयान की है, और कुरान की 5 आयात आपके सामने रखी हैं जिनमें वाज़े तौर पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की फ़जीलत मौजूद है। अब जब अबू बकर को मानेगा वो रब के कुरान को मानेगा, जब अबू बकर से इनहराफ करेगा ये वाज़े हो चुका कि वो रब के कुरान से इनहराफ करेगा। लियहलिका मन हलका मिन यहलिका मन हलका बय्यिना व यहया मन हय्या बय्यिना, जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो